بنو امیہ کے بارے میں توجہ دلائیں کہ بنو امیہ جو حکومت تھی، اصل میں تو ایک ہی خاندان تھا، شجرہ ملعونہ بنو امیہ لعنت اللہ علیہم اجمعین، لیکن جب حکومت ہوئی ہے تو یہ بنو امیہ کے دو خاندانوں نے کی، جس میں سب سے پہلے شجرہ ملعونہ، اس حکومت ملعونہ کا جو بانی تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید لعنت اللہ علیہ، اور پھر یزید کے بعد تقریباً جو ہے یہ شاید 6 مہینے کی حکومت رہی ہے، اس سے بھی کم، معاویہ کے پوتے کی اور یزید کے بیٹے کی، جناب معاویہ اصغر یعنی معاویہ ابن یزید رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اور پہچاننا چاہیے ان کو کہ اس جوان نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی، یہ کہہ کے کہ میرے باپ نے بھی ظلم کیا اہل بیت پر اور حق غصب کیا، اور میرے دادا نے بھی غلط کیا۔ اب یہ تو نقل ہوا، اور دادا کے علاوہ کن کن کا وہ مخالف تھا خدا بہتر جانے، بالآخر جو بھی تھا اس نے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری۔ اور اسی کی ماں جو یزید کی ایک اور بیوی تھی، عام طور پہ جب یزید کی بیوی کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اچھی تھی، ہاں وہ ایک تھی، وہ ہند تھی، لیکن یہ جو تھا یہ ہند سے نہیں تھا، یہ جس بیوی سے تھا وہ بھی خبیث تھی۔ اور اس کا مشہور و معروف جملہ ہے اس بیٹے کے تخت و تاج چھوڑنے کے وقت کا، کہ اس نے کہا لعلک حیضۃ فی خرقۃ، اے کاش تو کپڑے پہ حیض بن کے ضائع ہو جاتا، تو پیدا نہ ہوتا، کہ تو نے یہ برا کام کیا۔ کیا برا کام کیا؟ کہ اہل بیت کی حمایت کر رہا ہے اور تخت و تاج کو چھوڑ رہا ہے۔ اور بعض جگہ یہاں تک بیان ہوا کہ ابھی یہ پوری طرح مر بھی نہیں پایا تھا، اس کو دفن کر دیا ان مروانیوں نے۔ اور پھر بنو امیہ کا حاکم بنا تھا مروان بن حکم۔ حکم بن عاص چچا تھا خلیفہ سوم کا، اور خلیفہ سوم کی جو سخاوت مشہور ہے، اور اس کو عام طور پہ خود اہل سنت بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ سخاوت کم تھی، اقربا پروری زیادہ تھی۔ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی ہم توہین کر رہے ہیں کسی کی، یہ وہ والا موضوع ہے، تمام کتب تاریخ میں بیان ہوا۔ اور اگر تفصیل سے اردو میں کتاب دیکھنی ہو، تاریخ اسلام کی کوئی بھی دیکھ لیں، اور ان کے قتل کا جو سبب بنا یہ اقربا پروری سبب بنی، کوئی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جہاد کے لیے ہائے ویلا وائے ویلا کچھ نہیں تھا، رشتہ داروں کو نوازنے والی جو پالیسی تھی، نواز شریف والی جو پالیسی تھی، وہ سبب بنی۔ اور لہٰذا ایک کام کہ جو خلیفہ اول نے بھی نہیں کیا اپنے دور میں، دوم کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ پبلک میں بڑی نفرت تھی دو افراد کے بارے میں۔ وہ دو افراد کون تھے؟ ایک حکم بن عاص تھا، اور ایک مروان بن حکم یعنی اس کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا، اور کہا تھا ان کو کبھی بھی نہ آنے دینا۔ خلیفہ اول نے بھی کافی بدعتیں کی، کہ جن میں سے سب سے اہم جو خطرناک کام انہوں نے انجام دیا، کہ جو بھی ان کو بیعت کرنے پہ تیار نہیں تھا یا مولا علی کی بیعت کا ذکر کر رہا تھا، ان سب کو مرتد کہہ کے اور مانع زکوٰۃ کہہ کے اور منکر زکوٰۃ کہہ کے قتل کر دیا۔ کہ جن میں جو سب سے بڑا ننگ ہے وہ ہے صحابی رسول جناب مالک ابن نویرہ کو، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو غدیر میں سنا تھا علی ابن ابی طالب کی امامت کا، یہ کہاں سے ہو گئے، اور تمہیں کیوں زکوٰۃ دوں؟ خالد بن ولید کو بھیجا تھا، خالد بن ولید کی نگاہ پڑ گئی ان کی بیوی پہ ام تمیم پر، جو صحابیہ تھی۔ یہ صحابی کا شور مچاتے ہیں، تو خالد بن ولید کی نگاہ پڑی ام تمیم پر، وہ عاشق ہو گیا اور مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، یعنی صحابی نے صحابی کو قتل کیا، اور صحابی کی بیوی سے اسی رات گناہ کیا، اور صحابی کے سر کو کاٹ کے کھانا پکانے کے لیے 2 اینٹوں کے بعد تیسری اینٹ کے طور پہ مالک ابن نویرہ کے سر کو استعمال کیا۔ اب یہ حضرات جو صحابہ کا شور مچاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی، وہ جو مالک ابن نویرہ تھا، اس کا قتل صحیح ہوا کیونکہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کبھی کہتے ہیں کہ صحابی ہدایت کے تارے ہیں، وہ کیسے مرتد ہو گیا تھا؟ اگر وہ مرتد ہو گیا، آپ نے ایک کو بچانے کے لیے، کیونکہ آپ ایسے پھنس گئے کہ یا مالک کو بچا لیں، یا دونوں کو بچا لیں، یا خالد کو بچا لیں۔ خالد جو تھا وہ در حقیقت ان پہلے اور دوسرے خلفاء کی حکومت کو مضبوط کرنے والا تھا۔
اب کیونکہ وہ ان کے فیور میں تھا، اور یہ ڈسکشن تاریخ طبری اور ابن کثیر میں تفصیل سے ہے کہ حتیٰ خلیفہ دوم نے مالک کے اوپر واضح احتجاج کیا، خالد کے اوپر واضح احتجاج کیا کہ خالد نے ایک مسلمان کو مار کے اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو رجم کی سزا دو۔ یہ خلیفہ دوم کا فیصلہ تھا، لیکن خلیفہ اول نے کہا کہ نہیں، اس نے خطا کی ہے، اجتہاد کیا ہے، تعویل کی ہے۔ کیا تعویل کی، کیا خطا کی؟ صحابی نے صحابی رسول کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں، وہ غلطی ہو۔ یہ دلیل تھی خلیفہ اول کی۔ تو ان تمام جرائم کے بعد، کیونکہ ہم نے جب کہا خلیفہ اول نے نہیں بلایا تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب سے بڑا جرم تو ان کا یہ تھا، ہزاروں کو قتل کرا دیا مرتد قرار دے کے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہم نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا 83 میں، خداوند تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد میں، وہ یہ نہیں کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے کہا تم کو کیوں دیں زکوٰۃ بھائی، زکوٰۃ ہم خود نکالیں گے، خود اپنے رشتہ داروں کو، عزیز کو، دوست کو، احباب کو دینی کاموں میں دیں گے۔ لیکن آج تک چند سال پہلے تک لکھا ہوا ہے کہ آپ زکوٰۃ فارم بھر دیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی یہ اس فارم میں بھی ہم پہ تہمت ہے بعض بینکوں میں۔ ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، ہم فاسقوں کو زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں۔ تو مالک ابن نویرہ نے بھی یہی کہا کہ بھائی ہم زکوٰۃ کیوں دیں تمہیں؟ ان سب کو مرتد قرار دے کے جو کھڑے ہوئے وہ خلافت کے شروع کے دور میں ہی ان سب کو قتل کروا دیا۔ اور آج فخر سے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق نے مرتدوں کو قتل کیا، اور انہی مرتدوں میں سے ایک کس کو قرار دیا؟ صحابیہ رسول جناب حضرت مالک ابن رویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کی بیوی جو صحابیہ رسول تھی، اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، یمن کے ایک قبیلے کے سردار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا تھا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ اور اس کے لیے کہ تم ہی اس کو خرچ کرنا، میرے پاس نہ بھیجنا۔ اتنے قریبی آدمی، لیکن کیا ہوا خلیفہ اول کے دور میں؟ اس آدمی کو قتل کیا گیا، اس کی بیوی کے ساتھ گناہ کیا گیا، آشور مچایا جاتا ہے، توہین صحابہ کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو خلیفہ اول کی بھی جرت نہیں ہوئی، خلیفہ دوم کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ تو یہ ہم نے کلیئر کر دیا، یہ نہ سمجھیں کہ ان کی جرت بہت ساری چیزوں میں ہوئی، اس میں نہیں ہوئی۔ وہ کیا کام تھا کہ مروان بن حکم کو اور حکم بن عاص کو یہ دونوں نے مدینہ میں نہیں آنے دیا، لیکن جیسے ہی خلیفہ سوم نے پاور حاصل کی، سب سے پہلے اپنے فاسق اور فاجر اور ملعون چچا کو، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے سے اور اس کے بیٹے کو مدینے میں داخل ہونے سے روکا تھا، خلیفہ سوم نے بلایا، بلانے کے بعد نہ فقط بلایا بلکہ انعام و اکرام سے نوازا، اور انہی کی پالیسی کا نتیجہ ہوا کہ بعد میں معاویہ کے بعد یزید، یزید کے بعد معاویہ صغیر رضوان اللہ تعالی علیہ کے جن کا ذکر ہوا، ان کے بعد جو پاور میں آیا یہی ملعون تھا مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون بھی قرار دیا اور مدینے سے نکال دیا، اور کہا کہ یہ کبھی بھی نہ آئے مدینے میں، نہ خلیفہ اول نے آنے دیا، نہ خلیفہ دوم نے آنے دیا۔ کون لے کے آیا؟ خلیفہ سوم لے کے آئے، کہ جن کی اقربا پروری کو نام دے دیا گیا ہے کس کا؟ سخاوت کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کا جو دور گزرا ہے وہ ابتدائی زندگی کہا جا سکتا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو کس کا دور تھا؟ معاویہ ملعون لعنت اللہ علیہ کا۔ بعد میں کس کا دور تھا؟ یزید کا۔ یزید کے بعد کس کا دور تھا 6 مہینے کے لیے؟ یزید کے بیٹے کا، کسی نے تخت و تاج چھوڑ دیا حب اہل بیت میں۔ اس کے بعد جو امام کا دور شروع ہوا ہے، سمجھے جب آپ 5 سال کے بلکہ 7-8 سال کے جب آپ تھے تو دور شروع ہو گیا مروان کا، اور پھر عبد الملک ابن مروان، اور پھر یہ مروانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى زِيَادٍ وَعَلَى مَرْوَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو بنو امیہ میں معاویہ اور یزید، اور پھر خصوصاً یہ خاندان مروانی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بلعنت فرمائے، انہوں نے اہل بیت علیہم السلام پہ